اور میرا میسج ہے پاکستان کے ان طاقتور حلقوں کے لیے کہ اگر بات پاکستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے کرداروں پہ تہمت لگانے تک آ گئی ہے تو اچھا ہے اب اڈیالہ جیل جائیں، اب خان صاحب سے معافی مانگے، وہ درویش آدمی ہے، وہ معاف کر دے گا۔ پچھلے 6 مہینوں سے جو ظلم و فستائیت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو انٹرویوز ہیں، جو سٹیج ڈرامے ہو رہے ہیں، وہی لوگ اس کتاب رہنمائی کے پیچھے بھی تھے، اور وہی لوگ ہے جو اس معاشرے کو اس پستی تک لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کی اپنی مائیں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں ورکرز کو پکڑا تھا، 20 سے 30 ہزار ورکر اندر تھا، انہوں نے بار بار پکڑا، ہم نے بار بار نکالا، عدالتوں سے لے کر تانوں تک اور تانوں سے لے کر جیلوں تک اور جیل سے پھر رہائی تک اور پھر گرفتاری تک اور پھر رہائی تک وکلا کی ٹیم فیلڈ میں تھی، اور کسی بھی آئی لیف کے ایک بھی بندے نے فیس تو کیا، وہ جو کہتے ہیں نا جو کورٹ کی جو ایکسپینڈیچر آتا ہے اس کا بھی 1 روپے نہیں لیا، سب نے جو کورٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اپنے جیبوں سے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے، مشال یوسفزائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، عمران خان صاحب کے بہت سارے کیسز بھی دیکھ رہی ہیں اور انتہائی متحرک ہیں۔ مشال صاحبہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مشال صاحبہ، آپ جیسی پڑھی لکھی خواتین ظاہر ہے تحریک انصاف کا بھی حصہ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی آپ کی جو تصویر لگی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن اسی دوران اسلام آباد کے ایک بڑے مہنگے ہوٹل میں ایک خاتون آ کر عمران خان صاحب کی ذاتیات کے اوپر بہت سارے الزامات لگاتی ہے، ان کی ذاتیات کو تہذیب کا نشانہ بناتی ہے، اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہوگا؟ دیکھیں اس ٹائم جو پہلا تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو خاتون آتی ہے اور پاکستان کے سب سے مہنگے ہوٹل میں اپنے کتاب کی انرگیشن کرا رہی ہے تو اسے بتائے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ فنڈ کہاں سے آیا ہے؟ یہ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے کہ جی وہ ساڑی میں تشریف فرما ہو کر ایک ایسی کتاب جو 2014 میں وہ آلریڈی پبلش کر چکی ہے، امازون پہ بھی اویلیبل ہے، اس کی دوبارہ سے رونمائی ہو رہی ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو پچھلے 6 مہینوں سے سبوٹیج کیا، میں تو کہتی ہوں 75 ایئر سے کیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 6 مہینوں سے جو ظلم و فستائیت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو انٹرویوز ہیں، جو سٹیج ڈرامے ہو رہے ہیں، وہی لوگ اس کتاب رہنمائی کے پیچھے بھی تھے، اور وہی لوگ ہے جو اس معاشرے کو اس پستی تک لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان کی اپنی مائیں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہے۔ آپ اس ماحول کو اتنا آلودہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کیونکہ اگر ان کی مائیں بہنیں، معاشرے میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا، آلودہ تو چھوڑے دور کی بات ہے، اس سے بھی نچلی کوئی سطح گر گئے ہیں۔ جس طرح کے الزامات، جس نوعیت کے خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، یہ کس طرح سے قابل قبول ہوگا؟ یہ کولیپس کس طرح سے یہ دوبارہ سے یہ چیزیں جڑیں گی آپس میں؟ دیکھیں پہلے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کیا، پھر انہوں نے پاکستان کی صحافت کا بیڑا غرق کیا۔ انہوں نے کس نے؟ اب جو جی انہوں نے کس نے؟ وہی طاقتور لوگ جو اس ملک پہ قابض ہے پچھلے 75 ایئر سے، اور وہی طاقتور لوگ اب اپنی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے اس ملک کی معاشرے کو اس پستی اور غلاظت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا ڈر قائم کرنے کے لیے مرد کو لے کر آ رہے ہیں، عورت پہ الزامات اور تہمت لگانے کے لیے، عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں مرد پہ الزامات اور تہمت لگانے کے لیے، اور صرف اس ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے جو اس وقت پابند سلاسل ہے لیکن سب کے ذہنوں پر حاوی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو اس گندگی تک لے کے چلے جائیں گے کہ جی پھر اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکے گا، اور یہ بھول گئے ہیں کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ ان کی اپنی مائیں بہنیں بھی اس معاشرے میں رہتی ہے اور مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس ملک کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ اس معاشرے کو بھی رہنے کے قابل نہیں چھوڑا جا رہا، معاشرہ برباد کیا جا رہا ہے۔ بالکل اخلاقیات تباہ کی جا رہی ہے۔ سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ظاہر ہے جس نے سکرپٹ سوچا ہے وہ رات کی تاریکی میں لیٹا ہوگا، بیٹھا ہوگا، سگریٹ شگریٹ پی رہا ہوگا، اسے سوچ کر یہ ساری کہانی لکھ کر تو اس طرح سے جاری کی ہوگی، تو وہ جو سوچ رہا ہوگا اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ دیکھیں اس سارا جو یہ ڈرامہ چل رہا ہے نا، یہ سارا ڈرامہ صرف میں نے بتایا نا ایک شخص، اس شخص کو جو پچھلے 3 مہینوں سے پابند سلاسل ہے،
اور سب کے ذہنوں پر حاوی ہے، اس کی تصویر نہیں آ رہی، اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے ذہنوں پہ ایسا حاوی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ایسے ڈرامے کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں سے جو وہ اتر جائیں گے اور لوگ بھول جائیں گے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنے اس ڈرامے کے لیے اس معاشرے کی اخلاقیات کو بھی یہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ جو رنگ ماسٹر ہے، یہ جو سب چیزیں چلا رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کی یہی سوچ ہے نا، میں نے بتایا نا، اس سارا سٹیج ہے، یہ صرف ایک ہی شخص کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ ان کو ہے کہ ہم یہ کریں گے اور جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے نا ہماری باتوں میں آ جائے گی، ہم تو جی سٹیج انٹرویو ہم نے کر دیے، لوگوں کو جبری گمشدہ کر دیا ہے، وفاداریاں تبدیل کر لی ہے، بات نہیں بن رہی۔ تو اب آخری کارڈ وہ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، جب آپ کے دشمن سے کچھ نہیں بن پاتا تو آپ کے کردار پہ آ جاتا ہے، اور یہ آخری کارڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آخری کارڈ کھیل رہے ہیں، کر لیں۔ میں تو کہتی ہوں ساری کتابیں ایک ہی دفعہ جو ہے نا ان کی رونمائی کر دے، سارے جو سٹیج انٹرویوز ہیں ان کا بھی کر دے، سب کچھ ایک ساتھ کر دے۔ ایک چیز آتی ہے رات کو، صبح جب آپ جاگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی عوام نے اس کا کیسا حلوہ بنا دیا ہوتا ہے۔ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر سے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی پکچرز گروائے گا اور لوگ جو ہے نا ان کی باتوں میں آ جائیں گے۔ یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے، سوشل میڈیا کا پاکستان، عمران خان کا پاکستان۔ برائے یہ مہربانی ان چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور چیز بتائیں کہ جو آج ابھی آپ کا جاری ہے، بلکہ ایک کنونشن ہے، بہت تگڑا کنونشن ہے دھیر کے اندر، لیکن وہاں پر شیر افضل مرمت صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن پولیس اور ایف سی آئی اور بڑا ایک کنفرنٹیشن سا ماحول بنا وہاں پر، لیکن ساری عوام نکل آئی ہے وہاں پر، سنا ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ورکرز کنونشن شروع کر دیے ہیں، اور آج دیر بالا کا کنونشن تھا۔ ہم نے ایک سپاٹ بتایا تھا جو ہمارے ملکنڈ ریجن کے جنرل سیکریٹری ہے ایکس ایم این اے مصیبت اللہ صاحب، ان کی جگہ پہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو روکنا شروع کر دیا۔ تو جو ایک ہم ورکر کنونشن کرنا چاہ رہے تھے وہ اس ٹائم 5 مختلف جگہوں پہ شروع ہے، اور جس جگہ پہ فائنل وہ جو ہم نے جہاں پہنچنا ہے، ابھی تک ہم لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں، لیکن قافلوں پر لوگوں کی موبلائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی وہ ڈر ہے کہ آج عمران خان صاحب پابند سلاسل ہے لیکن ان کا نظریہ گم رہے، تو سوچے کہ جب وہ خود انشاءاللہ باہر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ پاکستان کی عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دیکھیں کل کتاب آئی، آج پاکستان کی عوام سڑکوں پہ ہے، وہ نہیں مان رہی۔ یہ ہتھ کنڈے اب جو ہے نا بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کی والی بات اسکرپٹ ماسٹر کو کوئی نئی چیز لے کر آنی چاہیے۔ اب ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے، بلکہ جاوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا ہے، جو 28 تاریخ کو خان صاحب کو لایا جائے گا، کیا ریسپانس ہوگا لوگوں کا؟ جب عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے گا تو لوگوں کا ریسپانس کیا ہوگا، کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کریں گے؟ جی پہلے تو میں جاوید چودھری صاحب کی ویلاگ یا کالم جو بھی تھا اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ میرے خیال سے ان کو بھی کہیں سے میسج پہنچ گیا تھا، چٹھی پہنچ گئی تھی کہ جی آپ یہ چلائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے۔ اب پاکستان کی عوام تو نہ ڈر رہی ہے نہ ان میں کوئی خوف ہے۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف 300 اور مقدمے بنائے، نئے مقدمے بھی بنا لے تو بھی میں قانون کے مطابق اس کا مقابلہ کروں گا، اس کا سامنا کروں گا۔ تو قانون کے مطابق پاکستان کی عوام، لیکن پاکستان کی وکلا برادری بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کڑی ہوئی ہے۔ تو جب کنونشن جو خان صاحب کی پیشی ہے 28 نومبر کو، تو انشاءاللہ خان صاحب کا بھرپور استقبال کریں گے، اور پاکستان کی لائرز کمیونٹی بھی خان صاحب کا بھرپور استقبال کریں گے۔ یہ کس کس کو ڈرائیں گے؟ یہ ایک آرگومنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور جو وکلا ہیں ان کا ووٹ بینک ہے نہیں، اور وکلا ایک طرف سے بھی پیسے لیتے ہیں، دوسری طرف سے بھی پیسے لیتے ہیں، لہٰذا وہ کس طرح سے عمران خان کی جو پالیٹکس ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ انفارمیشن کے لیے بھی بتا رہی ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دے رہی ہوں۔ 9 مئی کے بعد پورے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، کشمیر اور بلتستان میں، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر یونین کونسل پہ آئی ایل ایف کی ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں ورکرز کو پکڑا تھا۔ میں ایک رف فگر دوں گی کہ ہمارا 20 سے 30 ہزار ورکر اندر تھا۔ اچھا، صحیح ہے، پورے پاکستان میں اس ورکر کو ہم نے نکالا، انہوں نے بار بار پکڑا، ہم نے بار بار نکالا،
अदालतों से लेकर तानों तक और तानों से लेकर जेलों तक और जेल से फिर रिहाई तक और फिर गिरफ्तारी तक और फिर रिहाई तक वकला की टीम फील्ड में थी। और किसी भी आईएलएफ के एक भी बंदे ने फीस तो क्या, वो जो कहते हैं ना जो कोर्ट की जो एक्सपेंडिचर आता है उसका भी 1 रुपए नहीं लिया। सबने जो कोर्ट एक्सपेंडिचर है वो अपने जेबों से दिया। जो तानों में अगर हमारा वर्कर अंदर था तो उनके लिए खाना पानी जो है ना वकील ने अपने जेब से दिया। जेल से उसको बाहर निकाल के अपने घरों तक पहुंचाया वकील ने अपने जेब से दिया। क्यों? पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की नजरिए की खातिर। तो अगर 6-7 महीनों से ये लड़ाई इतनी लंबी चल रही है और कोई हल नहीं बन पा रहा तो वो इसलिए है जो पाकिस्तान के वकला है वो भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं। आप खुद बताएं, आप किसी मुकदमे के लिए जाते हैं, किसी सिंगल मुकदमे के लिए आपकी अदालत में लाखों रुपए लग जाते हैं। तो 30,000 बंदे को निकालना, फिर उनको बार बार पकड़ा जा रहा है, अभी भी पकड़ा जा रहा है, उनको बाहर निकालना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये पैसों पे नहीं हो रहा, ये नजरिए पे हो रहा है। कोई 1 रुपए भी नहीं ले रहा। अगर किसी को ऑफर भी की जाती तो वो भी पीछे हो जाते कि नहीं, इस टाइम मुल्क तकलीफ में है, हम अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। तो ये आईएलएफ चीज कंटिन्यू रहेगी। आईएलएफ के अलावा जो बड़े बड़े वकला हैं, बड़े तगड़े वकील हैं, इन्हें कौन पैसे दे रहा है इसमें? जी, हमारे जो खान साहब की टीम में ए पॉलिटिकल लॉयर्स हैं, उनको पार्टी दे रही है जो प्रोफेशनल फीस होती है ना उनकी। जी जहाँ पे हमारे पास अगर बहुत ज्यादा हम ओवर बर्डन है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2,000 वर्कर अंदर है और हमारे पास 400 वकला है तो हम ए पॉलिटिकल लॉयर्स को भी हायर कर रहे हैं और उनको हम फीसिस दे रहे हैं। आईएलएफ 1 रुपए भी नहीं ले रही, ठीक सिर्फ है। हम ए पॉलिटिकल लोगों को कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि देखिए ये जज्बा है, ये नजरिया है, और नजरिया और जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आने वाले टाइम में आप भी इंतखाबात में आएंगी, आप भी कोई किसी टिकट के ऊपर इंतखाबात में लड़ेंगी, हिस्सा लेंगी? जी जी बिल्कुल। आपने लड़ना है? जी जी। और अब जी जी। जी जी, मैं पेशावर से करूंगी और ये खान साहब की डिस्क्रिप्शन है कि अब वो मुझे किस हलके पे उतारते हैं, अगर किस उस हल्के को मैदान पे छोड़ देते हैं उतारते जहां पर मरियम नवाज शरीफ साहब आए तो फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हैं। नहीं, बात सुने, मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए मुझे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पे हमारी बहुत तगड़ी खवातीन, सनम जावेद, खदीजा शाह, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, जो इस टाइम भी पाबंद सलासल है लेकिन अंदर से लड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से उनका नाम ही काफी है मरियम नवाज को हराने के लिए। अब बराए मेहरबानी एक बात बताएं कि बहुत सारा तजिया अब ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अंडरग्राउंड हैं उन्हें बाहर आना चाहिए, क्योंकि इंतखाबात भी नजदीक हैं। तो खान साहब भी का भी यही पैगाम है कि बाहर निकले, फेस करें। ये कब तक ये जबर और ये जुल्म और ये डराया जाएगा, ये कब तक ये चीजें मेंटेन होंगी? देखिए, इस बात का जवाब मैं इस तरीके से दूंगी कि सब बाहर निकलेंगे एक स्ट्रेटेजी के तहत, और हम सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस देंगे, लेकिन बहुत सी चीजें हम सीक्रेट रख रहे हैं, अनाउंस नहीं कर रहे। वो इसलिए ताकि जो है ना आपको पता है कि इस टाइम क्या हो रहा है। तो हम एक एक स्ट्रेटेजी, एक एक सरप्राइज देंगे और अगला तैयार भी नहीं होगा, और उनके उनके वो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। यानी इलेक्शन लड़ेगी, ये कोई क्लीन स्वीप करेगी। ये कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है और ये खान साहब ने खुद जी बनाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैस हमारी स्ट्रेटजीज मौजूद है, हमारे टिकट्स पे काम हो रहा है। मैं आपसे कहती हूँ हमारे 80% टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं, सिर्फ नाम जाने खान साहब को और उनका फाइनल अप्रूवल है। हमारे स्ट्रेटजीज हैं, हमारी कंपेन की इलेक्शन डे मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज हो चुकी हैं। बस सिर्फ इलेक्शन होने दे। मैं तो कहती हूँ कल इलेक्शन करा ले, कल इलेक्शन करा ले, हम क्लीन स्वीप कर देंगे। और ये खान साहब ने खुद स्ट्रैटेजीज ये सारी बनाकर प्लान जी ए जी बिल्कुल, खान साहब ने जो जिस तरीके से स्ट्रेटजीज, जिस तरीके से मैनेजमेंट, जो उन्होंने कहा था उसी तरीके से सब कुछ हुआ है। बहुत सी तैयारी खान साहब गिरफ्तार होने से पहले कर चुके थे, और जो थोड़ी बहुत बचती थी, जो उनके जो डायरेक्शंस थे उस पर हमने अमल किया हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम, लोग तो कहते हैं ना 100%, मैं कहती हूँ 110% तैयार है, पूरी तैयारियों के साथ। चाहे ये लोगों को पकड़े, चाहे ये लोगों को गिरफ्तार करे, चाहे वो कहते हैं ना, चाहे ये लोगों को गायब कर दे, जो मर्जी कर ले, हमने हर तरीके की काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के हर हलके पे इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन जीत के दिखाएगी,
اور اپنا ریزلٹ لے کے دکھائے گی. ون لاسٹ کمنٹ برائے مہربانی کیجیے گا. آپ ایک ینگ پولیٹیشین ہیں, ایک ایڈوکیٹ ہے, ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے. جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں, کتاب لانچ ہو رہی ہے, الزامات لگائے جا رہے ہیں, آپ کا میسج کیا ہوگا؟ ون لاسٹ میسج پاکستان کی ینگ لڑکیوں کے لیے کیا ہوگا؟ جی, میں پاکستان کی تمام خواتین کے لیے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ تہمتیں تو ہر دور میں عورت پہ لگی ہے. تہمت تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ بھی لگی تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور وہ چیز کلیئر ہوئی. ان گھٹیا لوگوں کی گھٹیا سازشوں میں نہیں آنا چاہیے. ڈٹ کر کڑے رہیں. اور میرا میسج ہے پاکستان کے ان طاقتور حلقوں کے لیے کہ اگر بات پاکستان کی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کے کرداروں پہ تہمت لگانے تک آ گئی ہے, معاشرے کو برباد کرنے تک آ گئی ہے, تو اچھا ہے اب اڈیالہ جیل جائیں, آپ خان صاحب سے معافی مانگے. وہ درویش آدمی ہے, وہ معاف کر دے گا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.